ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ میرے قوم کے نوجوانوں، کان کھول کر سن لو، تم قربانی تو کرتے ہو لیکن غریبوں کو حق ادا نہیں کرتے۔ تم قربانی تو کرتے ہو لیکن پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ تم تو قربانی تو کرتے ہو لیکن یتیموں مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ آؤ تمہیں سناتا ہوں ایک چھوٹی سی داستاں جو تمہیں سننے کے بعد یقیناً تم قربانی تو کرو گے اور غریبوں کی بھی مدد کرنے پر تم خوشی خوشی اظہار کرو گے اور غریبوں کی مدد کرو گے۔ آؤ داستاں کو سناتا ہوں۔ بابا 3 دن رہ گئے ہیں قربانی والی عید میں، ہمیں بھی گوشت ملے گا نا، ہمیں بھی گوشت ملے گا نا۔ ایک 4 سال کی چھوٹی سی بچی رو رہی ہے۔ بابا نے کہا ہاں کیوں نہیں، بالکل ملے گا، اے میری پیاری بیٹو، ہاں کیوں نہیں، بالکل ملے گا۔ لیکن بابا، لڑکی نے کہا لیکن بابا، پچھلی قربانی پر تو کسی نے ہمیں گوشت نہیں دیا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا گوشت نہیں کھائے۔ بوڑھے بابا نے کہا نہیں شاجیہ، اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا نا، اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا نا۔ اے میری پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب قربانی کے لیے بکری لائے ہیں اور ماسٹر صاحب بھی بکرا لے کر آئے ہیں۔ ہم غریبوں کے لیے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، ہم غریبوں کے لیے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، وہ ہمارا حق ہوتا ہے۔ وہ لوگ بھی ہمیں ہمارا حق ضرور دیں گے۔ امیر لوگ تو سارا کا سارا سال گوشت ہی کھاتے ہیں۔ 2 دن بعد عید الاضحیٰ ہے۔ مولوی صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ قربانی میں غریب، مزدور، مسکین، یتیم لوگوں کو بھی گوشت بھیجوانا نہ بھولنا۔ اور لوگوں نے کہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے، وکیل صاحب نے بھی کہا ہے، تمام لوگوں نے کہا ہے کہ یقیناً مولانا صاحب ہم اپنا گوشت اب اس مسکین یتیموں کو ان کا حق ان کے گھر بھیجوا دیا جائے گا۔ ان کے بہت حقوق ہیں امیروں پر۔ آج عید الاضحیٰ ہے، 2 دن گزر گئے، آج عید الاضحیٰ ہے، لوگ عید کی نماز پڑھ کر لوٹ رہے ہیں۔ شاجیہ کا باپ بھی نماز ادا کر کے گھر پہنچ گیا۔ گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد، یعنی کہ قربانی تو ہو گئی ہوگی، سب کے گھر تو قربانی ہو گئی ہوگی، لیکن گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد شاجیہ بولی بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ بڑی بہن رافیہ بولی چپ ہو جاؤ، تم بچی ہو، تم کیا جانو گی، کہیں ڈاکٹر صاحب یا وکیل صاحب کے گھر لیٹ ہو گیا۔ شاجیہ بابا کو پریشان نہ کرو۔ وہ چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کافی دیر کے بعد بھی جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو شاجیہ کی ماں بولی سنیے، میں نے تو پیاز ٹماٹر بھی کاٹ دیے ہیں لیکن کہیں سے گوشت نہیں آیا۔ کہیں پڑوسی بھول تو نہیں گئے، کہیں ڈاکٹر صاحب بھول تو نہیں گئے، کہیں وکیل صاحب بھول تو نہیں گئے، کہیں ماسٹر صاحب بھول تو نہیں گئے ہمارے ہاں گوشت بھیجوانا۔ آپ خود جا کر بابا نے کہا شاجیہ کی ماں، تمہیں تو پتہ ہے آج تک ہم نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، اللہ پاک کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ دوپہر گزرنے کے بعد شاجیہ کی ضد پر پہلے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے اور بولے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں، قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور نفرت سے بولے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے، اور پٹاخ سے دروازہ بند کر دیا۔ توہین احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، سمجھو، ذہن لگا کر سننا۔ اور وہ اوزل قدموں سے چل پڑا۔ راستے میں ماسٹر جی کا گھر بھی تھا، گھر کی طرف قدم اٹھائے اور وہاں بھی وہی سوال کیا۔ ماسٹر صاحب نے گوشت کا نام سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے تو پلاسٹک دے کر جلدی سے اندر چلے گئے، جیسے اس نے گوشت مانگ کر گناہ کر دیا ہو۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو صرف ہڈیاں اور چربی تھی۔ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور خاموشی سے رونے لگ گئے بوڑھے بابا۔ بیوی آئی اور بولی کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، میں چٹنی بنا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شاجیہ کمرے میں آئی اور بولی بابا مجھے گوشت نہیں کھانا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ویسے بھی اتنی بات سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر پھوٹ کر رونے لگے۔ لیکن رونے والے وہ اکیلی نہیں تھی، دونوں بچی اور بیوی بھی آنسو بہا رہے تھے۔ اتنے میں پڑوس والے اکرم کی آواز سنائی دی جو سبزی کی دکان چلاتا تھا۔ بولا انور بھائی دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ تو اکرم نے 3 سے 4 کلو گوشت کا جھولا پکڑا دیا اور بولا یہ رکھ لو، چھوٹا بھائی گاؤں سے لے کر آیا تھا، اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے ہیں، یا تم بھی کھا لینا۔ خوشی اور شکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی۔ گوشت کھا کر سبھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ
کہ بہت زور سے طوفان آیا، بارش شروع ہو گئی، اس کے ساتھ بجلی چلی گئی، دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی، پتہ نہیں کیا ہوا، معلوم ہوا کہ ٹرانسفارمر جل گیا ہے۔ تیسرے دن ساجیوں کو لے کر باہر آئے تو دیکھا ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب کی بہت سارے دوست قربانی کے گوشت کو باہر پھینکے ہوئے ہیں، جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے، جو فریج نہ چلنے کی وجہ سے، فریج میں نہ رکھنے پانے کی وجہ سے گوشت خراب ہو گئے تھے اور اس پر کتے جھپٹ رہے تھے۔ ساجیہ بولی بابا کیا کتوں کے لیے قربانی کی گئی تھی؟ وہ ساجیہ کا چہرہ دیکھتے رہے اور ماسٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر گردن جھکا لی۔ خدا را احساس کرے اور غریب اور مسکین اور یتیم لوگوں کا بھی دھیان رکھے، ان کے بارے میں بھی سوچے اور ان کے لیے بھی قسم خدا کی اپنی قربانی میں سے کچھ گوشت نکال کر، کچھ اپنے حصے میں رکھ کر، کچھ رشتہ داروں میں بانٹ کر اور کچھ غریب اور مسکین اور یتیم لوگوں کا بھی دھیان رکھے، پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرے اور یتیم غریب مسکینوں کا بھی حق ادا کرے اور انہیں بھی کچھ گوشت کا حصہ ضرور بھیجے۔ میرے قوم کے نوجوان دوستو، آپ سبھی سے میرا مؤدبانہ گزارش و اپیل ہے کہ اس بات کو آپ لوگ گہرائی سے، دل کی گہرائیوں سے سمجھیں اور اس پر یقیناً پورا امید ہے کہ آپ لوگ اس پر کھرا اتریں گے اور اس بار اپنے آس پاس پڑوس کے غریب اور مسکین اور یتیم لوگوں کے بھروسے کو، یقین کو آپ برقرار رکھیں گے اور ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیں گے۔ اتنا ہی میں کہوں گا اور خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔